کہ جب ان کے رولز آف پروسیجر بنے تو اس میں ان کا جو پی ایم سی کا ایک بہتر کام تھا، پورے بل میں ایک ان کا کام تھا جو آن لائن رجسٹریشن تھی ان کی، کہ اس کو بحال رکھا جائے. باقی جہاں پہ آپ نے ختم کیا ہے رولز آف پروسیجر میں، اس کو بحال کیا جائے تاکہ ان کی جو سہولتیں ہیں وہ کم نہ ہوں، اور سہولتیں کم نہ ہوں، ان کی مشکلات کم ہوں. آج میں ان تمام ڈاکٹرز کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کو اپنے ملک کے اندر تعلیم حاصل کرنے میں بھی سہولتیں ہوں گی، اور یہاں پر آ کر اپنی قوم کی خدمت کرنے میں بھی ان کے لیے آسانیاں اور بہتری پیدا ہوگی. رانا صاحب لے یار کوئی کرسی لے آؤ. ڈاکٹر صاحب ایس سائڈ تو آ جاؤ. رانا صاحب ڈاکٹر صاحب تسی پھر پرے ہوگو. یہ آسانیاں پیدا ہوں گی کیونکہ ہمارے اربوں روپے جو تھے، اربوں ڈالرز جو تھے، وہ اس مد میں ہمارا زر مبادلہ جو تھا وہ باہر جاتا تھا جب ہمارے لوگ باہر پڑھنے جاتے تھے، اور پھر واپس آ کر ان کو اپنے ملک کے اندر پریکٹس کرنے میں بھی ہزاروں قسم کی دشواریاں تھی، جس کی وجہ سے وہ بجائے یہاں پہ پریکٹس کرنے کے پریفر کرتے تھے کہ ہم باہر کے دیگر ممالک میں ہی اپنی پریکٹس کریں اور وہیں پہ اپنا روزگار جو ہے وہ تلاش کرے. تو یہ تمام تر جو چیزیں تھی میں نے مختصراً عرض کی ہیں. میں اپنے ڈاکٹر فورم کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر خیام صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ کوئی بات کرنا چاہیں، یا ڈاکٹر بھائیو یا جو ہمارے دوست تشریف لائے ہیں وہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کریں گے. لیکن آج کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ بھی یقیناً بات کرنی میں ضروری سمجھوں گا، کیونکہ میں ایک اس جماعت سے میرا تعلق ہے جس نے اس بے آئین زمین کو آئین دیا، جس نے لوگوں کو وہ شعور دیا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی سیاسی راہیں متعین کی. تو آج پھر اس آئین پر ایک ایسا وقت آیا ہوا ہے کہ ایک شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں حکومت میں نہیں تو پھر اس میں ملک میں کوئی بھی اسمبلی جو ہے وہ نہیں رہ سکتی. اور ہم نے ہمیشہ پارلیمان کی عزت تکریم میں اضافہ کے لیے، اس کی سوورینٹی اور سپرمیسی کے لیے جدوجہد کی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تمام جو اسمبلیاں اور پارلیمان ہے وہ اپنی مدت پوری کرے. اگر کوئی حکومت لوگوں کو انصاف دینے میں، لوگوں کو سہولتیں دینے میں، یا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے میں، یا گورننس بہتر کرنے میں ناکام ہے تو وہ چلی جائے اور اس کی جگہ نئی آ جائے. لیکن ہمارے وہ دوست، وہ مائنڈ سیٹ جو ہیں وہ آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس قوم پر مسلط رکھیں اور مختلف طریقوں سے ان پہ حملہ آور رہیں. مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک اپنی زبان سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اور تہذیب کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا گیا. لیکن دوسری طرف سے ہمیشہ اس پر وار ہوتے ہیں، بد اخلاقی ہوتی ہے، تہذیب کا دامن چھوڑ دیا جاتا ہے، غیر پارلیمانی زبان استعمال کی جاتی ہے. تو کل میں نے سنا فواد چودھری صاحب بڑے قابل احترام ہیں، انہیں ہر دفعہ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ وفاد صاحب آپ اپنی زبان کو تھوڑا سا لگام دیا کرے. ہمیں ہماری پرورش جو ہے یا تربیت جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی. لیکن انتہائی دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ ایک وفاق کی علامت کو، ایک ایسی جماعت اور اس کی قیادت کو
جنہوں نے شہادتیں قبول کی لیکن پاکستان کھپے کے نعرے بلند کیے، جنہوں نے پاکستان کو بچانے کی بات کی، اس کے خلاف صوبائیت اور نفرت پھیلانے کے علاوہ انہیں کوئی کام نہیں ہے۔ کل وہ فرما رہے تھے کہ آصف علی زرداری صاحب جو اس ملک کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، جو اس ملک کی ایک سیاسی جماعت کو لیڈ بھی کر رہے ہیں اور ان کی جماعت چاروں صوبوں میں موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ان پر پابندی لگا دی جائے۔ تو میں آج ایک پنجابی کی حیثیت سے انہیں کہتا ہوں کہ آپ ہوتے کون ہو جو آصف علی زرداری پر پابندی کی باتیں کرتے ہو؟ آپ کو تو شرم آنی چاہیے۔ آپ کا آج بھی اگر بلڈ ٹیسٹ کروایا جائے نا تو آصف علی زرداری کا نمک آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہوگا۔ آپ وہی فواد چودھری ہیں جو آصف علی زرداری کو اپنا سیاسی باپ مانتے تھے۔ آج آپ کو آصف علی زرداری کی ذات پسند نہیں ہے۔ آپ وہی ہیں جو پرویز مشرف کی گود میں بیٹھ کے جمہوریت کھیلتے تھے۔ آپ نے کاف لیگ کو بھی انجوائے کیا، آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی انجوائے کیا، آپ آج پی ٹی آئی کے اندر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری سے زیادہ پی ٹی آئی کو محتاط رہنا چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے جو ہر گود میں کھیل کھیل کے اب ان کی گود میں آیا ہے، اور جن کی گود میں کھیلا ہے انہی کی داڑھی نوچی ہے۔ آپ کم از کم اپنی داڑھی بچائیں، اس شخص نے آپ کو بھی معاف نہیں کرنا۔ تو میری آج تمام پولیٹیکل فورسز سے یہ گزارش ہے، ہم اسے تو تحریک انصاف کو تو ایک سیاسی قوت بھی نہیں مانتے، میں دیگر جو پولیٹیکل فورسز ہیں انہیں کہتا ہوں کہ اس سے بچیں۔ یہ جس کے پاس بھی جائے گا یہ اسی کی داڑھی نوچے گا۔ یہ وہ احسان فراموش انسان ہے، یہ وہ احسان فراموش انسان ہے جس نے آج تک اپنے گھر والوں سے بھی وفا نہیں کی، جو اس کی گھر کی سیاسی شناخت ہیں یہ ان کے خلاف بھی بات کرتا ہے۔ تو ہم سیاسی جماعتیں کیا ہیں؟ آج میں آخری دفعہ انہیں کہہ رہا ہوں، الفاظ آج بھی میرے پاس موجود ہیں کہ میں پوچھ سکتا ہوں ان سے، لیکن آج آخری بار کہہ رہا ہوں، آئندہ انشاءاللہ تعالی پنجابی یہ چی گل کرانگا تے انج دی کرانگا جیڑا ہفتہ پورا سڑدا رہے گا۔ میں اپنے ڈاکٹرز سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر خیام صاحب جو ہیں وہ بات، رانا صاحب تشریف لے آئے نے، ساڈے پریزیڈنٹ نے، ایکٹنگ پریزیڈنٹ پنجاب، کوئی گل سر کرنا چاہو گے؟ ڈاکٹرز دیا جیسی کرو ڈاکٹر پہلے کر لیں۔